اور انتہائی قابل احترام آج کے اس محفل کو رونق بخشنے والے میاں محمد نواز شریف کے شیر جو اس پنڈال میں موجود ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، بیٹے، کارکنان مسلم لیگ نون، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب کو السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہاولپور کی امنگوں کے مطابق بہاولپور کو نظر انداز نہیں کیا۔ آج سے 1 سال پہلے جب بلال اکبر خان صاحب میرے محسن بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں، میرے دکھ سکھ کے ساتھی بھی ہیں، ہمیشہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے، بتایا ہے، میری رہنمائی کی ہے جگہ جگہ پر۔ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم الیکٹرک بسیں لانچ کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں، تو میں نے خان صاحب کو کہا، میں نے کہا خان صاحب آپ نے بہاولپور کو اس حصے سے محروم نہیں رکھنا، بہاولپور کا حصہ آپ نے لازمی نکالنا ہے۔ اور یقین مانے میں بلال صاحب کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کے اوپر اسی وقت مجھے کہا کہ بہاولپور بالکل ہر حال میں ہم بسوں کا حصہ نکالیں گے بہاولپور کے لیے۔ میں نے کہا خان صاحب میں یہ اعلان کر دوں گا جا کے بہاولپور میں۔ انہوں نے کہا آپ اعلان کر دیں، میرا چھوٹا بھائی ہے، میں تیری پیٹ نہیں لگنے دوں گا۔ تو الحمدللہ خان صاحب میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اس پورے پنڈال کے سامنے خراج تحسین بھی پیش کر دوں، آپ نے بھائی کی پیٹ نہیں لگنے دی۔ تھینک یو ویری مچ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج الحمدللہ ہم بہاولپور کے عوام سے کیا ہوا وعدہ چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے DN کے مطابق اور ان کا ایک زبردست انیشیٹو گرین الیکٹرک بسوں کا جو انہوں نے پورے پنجاب میں لانچ کیا، جس میں الحمدللہ انہوں نے جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے بہاولپور کو یہ تحفہ دیا۔ میں بہاولپور کی عوام کی طرف سے اپنی مائیں، بہنیں، بچے، بچیاں، اسپیشل لوگ، بزرگ، سب کی طرف سے چیف منسٹر پنجاب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری مائیں، میری بہنیں، بچیاں بیٹھی ہیں یہاں پر۔ 2018 میں ایک شخص کی حکومت آئی جس نے کنٹینر پر کھڑے ہو کر بہت سے وعدے معاہدے کیے پاکستانی قوم کے ساتھ، جس نے کہا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، جس نے کہا کہ میں یہاں پر آسمان تارے یہاں پہ اس کے پلاوے ملا دوں گا، ہر طرف ہریالی ہریالی ہوگی، ہر طرف سبزہ ہوگا، کاروبار چلیں گے۔ آپ سارے ماشاءاللہ باشعور بیٹھے ہیں، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ کسی کو کوئی گھر ملا؟ نہیں۔ کسی کو کوئی گھر ملا بہاولپور میں؟ کسی کو کوئی نوکری ملی ہے بہاولپور میں؟ جس نے پوری پاکستانی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ تاریخ گواہ ہے، یہ بزرگ گواہ ہے کہ جب بھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت آتی ہے تو پاکستان میں خوشحالی آتی ہے۔ جب بھی میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں تو اس ملک میں فارم ٹو مارکیٹ سڑکیں بنتی ہیں، پھر اس ملک میں موٹر ویز کا جال بچھایا جاتا ہے، پھر اس ملک میں انڈر پاس بنتے ہیں، اوور ہیڈ بریجز بنتے ہیں، یونیورسٹیاں قائم ہوتی ہیں، کالجز بنتے ہیں، ہسپتال بنتے ہیں، سڑکیں، نالیاں، گلیاں بنتی ہیں۔ دوستو، بزرگوں، آپ گواہ ہیں اس چیز کے، جب بھی میاں محمد نواز شریف کا دور آیا ہے اس ملک میں جگہ جگہ ہریالی آئی ہے، خوشحالی آئی ہے، خوشحالی آئی ہے اس ملک میں۔ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کے
اگر آپ میاں محمد نواز شریف کے وزیر اعظم شپ کے PMLN کے میاں شہباز شریف کے دور آپ نکال دیں جو انہوں نے اس ملک میں محنت سے جدوجہد کی کوششوں سے اس ملک کو آگے لے کر چلے، اگر آپ ان کے ترقیاتی کام نکال دیں تو میرے خیال میں پیچھے صرف کھنڈے ہی بچتے ہیں، پیچھے صرف کھنڈے ہی بچتے ہیں۔ اسی طرح ہے نا، اور جس شخص نے 4 سال اس ملک پر جو مسلط رہا اس نے کیا کیا ہے؟ نعرے لگائے ہیں، کھوکھلے وعدے کیے ہیں، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے، جھوٹے وعدے کیے ہیں، اور ایک ہی نعرہ لگایا ہے چور 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 کا۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے چور کا نعرہ لگایا، میں اس سے پوچھنے کا حق بجانب ہوں کہ تم نے ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو جیلوں کی نظر کیا، میاں نواز شریف جیل میں، میاں شہباز شریف جیل میں، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد محترم کو ملنے گئی جیل میں، جنہوں نے آج تک کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا، وہ بھی جیل میں گرفتار ہو گئی، اندر کے والد کو ملنے گئی۔ خواجہ سلمان رفیق جیل میں، خواجہ سعد رفیق جیل میں، رانا ثناء اللہ خان صاحب کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ منشیات کا بنا دیا، وہ بھی جیل میں، خاقان عباسی جیل میں، ہماری ٹاپ لیڈرشپ ساری جیل میں۔ تو بھائی پھر تمہیں اس ملک میں ترقی کرنے سے کس نے روکا؟ آج عوام پوچھتی ہے، آج 25 کروڑ عوام، آج کا نوجوان پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ کو پھر ترقی کی راہ پر گامزن کرنے سے، آپ کو اس ملک میں خوشحالی لانے سے پھر کس نے روکا؟ تم کچھ نہ کر سکے کیونکہ تم نااہل تھے، نالائق تھے، تمہیں کچھ کرنا نہیں آتا تھا، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ تم نے جو نعرہ لگایا کہ میرا اسد عمر جو ہے یہ پاکستان کو فائنینشلی بہت مضبوط کرے گا، اس نے تو 6 مہینے میں استعفیٰ دے دیا، تم فلوپ ہو گئے۔ اب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے، اپنی نالائکی چھپانے کے لیے تم نے جو پروپیگنڈا کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی قوم تمہیں اس پروپیگنڈے میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ نہیں، اس طرح نہیں، جس نے جو کچھ کیا وہ اپنی سزا خود پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسی طرح جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے منصب پر بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب جب سے فائز ہوئی، آج 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس 2 سالہ دور میں اگر میں ان کے ایسے اقدامات، ان کے انیشیٹو جو 100 کے قریب ہیں، اگر میں گنوانے لگ جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ آپ کے سامنے ہے، لیپ ٹاپ کی تقسیم کی، یہاں پر ڈسٹریبیوشن ہوئی اسلامیہ یونیورسٹی میں، الیکٹرک بائکس دیے، اپنا گھر، اپنی چھت، اور جو کہتا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا وہ کسی کو ایک گھر نہیں دے سکا۔ اور میں اس ڈائس میں کھڑا ہو کر آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے، میں اور ڈاکٹر رانا طارق صاحب، ہم نے اپنا گھر، اپنی چھت، جو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک زبردست انیشیٹو ہے، میں نے اور رانا طارق صاحب جا کر ہم نے لوگوں کے گھروں میں 15 لاکھ کے چیک تقسیم کی۔ ہم نے کھوکھلا نعرہ نہیں لگایا، جھوٹا وعدہ نہیں کیا، ہماری لیڈرشپ نے جو کہا اس کو پورا کیا الحمدللہ۔ ہم پنجاب کی عوام کے سامنے سرخرو ہوئے ہیں۔ دیرانی پروگرام ہوا بہاولپور میں، پورے پنجاب میں ہوا، جو بچے بچیاں جن کے والدین بزرگ جو شادی کرنے سے، اخراجات اٹھانے سے قاصر ہے، تو یہ انیشیٹو لیا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے، جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بیٹھی تھی، جو نوجوان بیٹھے تھے، ان کی شادیاں کرائی، نیکی کا کام کیا، نیکی کمائی۔ تو دوستوں، بزرگوں، ایسے کئی گرین الیکٹرک بسیں آج الحمدللہ پورے پنجاب میں آپ کو الیکٹرک بسیں نظر آئیں گی، اور اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پنجاب کی عوام کو ہے، 14 کروڑ عوام کو ہے۔ اس میں چھوٹے بچے وہ فری ہیں، اس میں بزرگ فری ہیں، اس میں جو معذور بچے ہیں، معذور افراد ہیں وہ فری ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ فری ہیں، اس میں اسٹوڈنٹ فری ہیں، اور 20 روپے میں آپ 35 کلومیٹر کے ریڈیس میں الحمدللہ پورے بہاولپور کا سفر کر سکتے ہیں۔
ایک کونے سے دوسرے کونے جا سکتے ہیں. تو یہ کس نے کیا؟ یہ اس شخصیت نے کیا جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں لوگوں کا درد ہے، احساس ہے، جو لوگوں کے درد کو، احساس کو محسوس کرتی ہے. بہاولپور میں تشریف لے آئیں گی اور بہت جلد اس کا انیگوریشن ہوگا، اس کا جو ہے اس کی افتتاح کریں گے ہم چلڈرن کمپلیکس کا. اسی طرح بن یونٹ کی بھی بڑی مہربانی کی شفقت کی چیف منسٹر پنجاب نے، وہ بھی ہماری گزارش کے اوپر بن یونٹ کا بھی پیسے رکھے گئے بجٹ میں، وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے بہاولپور میں. اسی طرح چڑیا گھر کی بھی رینویشن کے لیے 2.5 ارب روپیہ انہوں نے جاری کیا. اسی طرح فارم ٹو مارکیٹ روڈیں بن رہی ہیں یہاں پر، اسی طرح سڑکیں بن رہی ہیں. دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی میاں محمد نواز شریف کا دور آتا ہے اس ملک میں خوشحالی آتی ہے. جب بھی میاں محمد نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں یا شہباز شریف صاحب اب الحمدللہ وزیر اعظم ہیں، چیف منسٹر پنجاب دن رات محنت کر رہی ہیں، دن رات کام کر رہی ہیں. میں پہلے بھی عرض کی کہ اگر میں ان کے انیشیٹو بتانے لگ جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی. تو دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہماری لیڈرشپ نے، میاں محمد نواز شریف نے، میاں محمد شہباز شریف نے، محترمہ مریم نواز شریف نے کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کیا، کبھی جھوٹا نعرہ نہیں لگایا، کبھی کھوکھلا وعدہ نہیں کیا، اور ہمیں بھی ہمیشہ یہ ہدایات کی ہے کہ آپ نے بھی جو بات کرنی ہے وہ کریں جس کا آپ پہرا دے سکیں. تو الحمدللہ میں نے سب سے پہلے بہاولپور کی عوام کو یہ خوشخبری دی کہ بہت جلد ای الیکٹرک بسوں کا چیف منسٹر پنجاب آپ کو تحفہ دے رہی ہیں. تو بہت جلد انشاءاللہ تعالی بہاولپور کی روڈز پر وہ آپ کو نظر آئیں گی. تو آج الحمدللہ آج 24 بسیں آئی ہوئی ہیں اور 13 بسیں باقی بقایا ہیں. وہ بھی میں بلال اکبر خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی بہت جلد از جلد آپ ادھر بہاولپور کو پہنچائیں گے. پہلے بھی خان صاحب ہماری 42 ہی اور 42 سے 35 ہوئی ہیں، 7 آپ ہماری کھا گئے ہیں. تو دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میں آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. میں بلال اکبر خان صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر یہاں پر الیکٹرک بسوں کا جو آپ نے تحفہ دیا، آپ کی حکومت کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آج ان تمام اپنی مائیں بہنیں، اپنے نوجوان بیٹوں کا، بھائیوں کا، سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروقار تقریب میں تشریف لا کر ہمارا مان بڑھایا، عزت بخشی. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. صرف ایک شعر نظر کرتا ہوں بلال اکبر صاحب کی کہ خوش تھی فریدہ شاد ول، خوش تھی فریدہ شاد ول، مونجا کو نہ کر یاد ول، اے جھوکا تھی سن میاں نواز شریف دے نال آباد ول. پاکستان، پاکستان، میاں نواز شریف، محترمہ مریم نواز، اہلیان بہاولپور زندہ باد. اب تشریف لا رہے ہیں ٹرانسپورٹ منسٹر محمد بلال اکبر خان صاحب. بہاولپور کے جو میرے بھائی بہنیں دوست نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال میں نہیں کر رہا، یہ سوال مجھے آپ کی لیڈر، میری لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جا کر ضرور پوچھنا، کیونکہ ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ بہاولپور میرا دوسرا گھر ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جب بہاولپور جاؤ اور جب بات شروع کرو تو سب سے پہلے وہاں پر جو لوگ آئے ہوں، جو میری بہنیں آئی ہوں، جو میرے بھائی آئے ہوں، ان سے ضرور پوچھنا کہ کیا تم مریم نواز سے راضی ہو؟ بالکل. میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جب میں سوال کروں گا تو جو وہاں پر لوگ موجود ہیں وہ بالکل ہاں میں ہی جواب دیں گے. لیکن میری چیف منسٹر کا کہنا یہ ہے کہ وہ جگہ
جس کو میرے والد اپنا دوسرا گھر کہتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی ایک شخص بھی ایسا ہو جو کہ کہے کہ میں مریم نواز سے راضی نہیں ہوں تو مجھے آ کر ضرور بتانا، کیونکہ اپنے گھر میں کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایک گھر کا فرد بھی ناراض ہو۔ تو انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے جا کر مریم نواز شریف صاحبہ کو ضرور بتاؤں گا کہ بہاولپور والے بالکل راضی ہیں، وہ میاں نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، وہ میاں شہباز شریف سے محبت کرتے ہیں، مریم نواز سے محبت کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے محبت کرتے ہیں۔ آج چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک تحفہ دے کر ہمیں بھیجا ہے، جو کہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، جو کہ پیچھے الیکٹرک بسز آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ الیکٹرک بسز پہلے جب پروگرام بن رہا تھا تو یہ پروگرام تھا کہ جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ لاہور میں بسیں چلا لیتے ہیں، پنڈی میں چلا لیتے ہیں، ملتان میں چلا لیتے ہیں، فیصل آباد میں چلا لیتے ہیں، لیکن میرا ماننا ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور میں اس بات پہ بہت یقین رکھتا ہوں کہ لیڈر وہ ہے، اس کو لیڈر مانے جس کو پتا ہو کہ اس کی عوام کی، اس کے لوگوں کی ضرورت کیا ہے، ان کی مشکل کیا ہے، اور وہ ضرورت کیسے پوری ہو سکتی ہے اور مشکل کیسے دور ہو سکتی ہے۔ تو سی ایم پنجاب نے اس ٹائم ضرور یہ کہا، ہمیں ہدایت دی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ نے خالی بڑے شہروں کی بات نہیں کرنی، پہلے ہم ہر چھوٹے شہر میں پہلے بس چلائیں گے، اس کے بعد بڑے شہروں بسیں لے کے جائیں گے۔ اسی لیے آج ہم آپ کے پاس موجود ہیں، وہی بس جو کہ کبھی آپ نے لاہور میں چلتی دیکھی تھی، کل سے انشاءاللہ بہاولپور کی سڑکوں پر آپ کو چلتی نظر آئے گی۔ آپ کے پاس میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ صرف سبز بس ہے جو کہ آپ کو یہاں پر کھڑی نظر آ رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خوبصورت چیز ہے جو کہ آ گئی ہے۔ میں ضرور یہاں پر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خالی ہم نے بسیں ایسے ہی نہیں خریدی کہ جو پہلی نظر آئی وہ جا کے خرید لی، ہم نے یہ بس بالکل ویسے خریدی ہے جیسے کہ آپ کبھی اپنے لیے گاڑی خریدنے جائیں تو آپ اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں، موٹر سائیکل خریدنے جائیں تو اس کا ٹائر بھی چیک کرتے ہیں، سلنسر بھی چیک کرتے ہیں، انجن بھی چیک کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی خرابی نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سواری میں نے خود استعمال کرنی ہے۔ تو یہ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس سٹینڈرڈ کی بس ہے کہ اگر پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، آپ یورپ چلے جائیں، آپ یو کے چلے جائیں، آپ کو اس سے بہتر بس وہاں پر چلتی ہوئی نہیں ملے گی۔ لیکن اس میں ایک فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے سستی سواری ہے۔ میں یہاں پر یہ کلیم کر رہا ہوں کہ یہ جو بس ہے اور اس کا جو کرایہ چیف منسٹر نے آپ کے لیے رکھا، آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی آسائش کے لیے رکھا، دنیا میں اس سے کم کرایہ پر کہیں بس نہیں چل سکتی۔ اس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے۔ جس طرح کے ظہیر صاحب نے پہلے بتایا، جو میری یہ بہنیں سامنے بیٹھی ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، اس بس میں آپ کی سواری بالکل مفت ہے۔ جو بزرگ یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں، رستے میں بھی جب ہم آ رہے تھے تو بہت سارے لوگ بڑے پرجوش انداز میں ہمارے ساتھ بھی آئے، یہاں پر بھی بڑا ویلکم ہوا۔ تو 60 سال سے اوپر والے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے لیے بھی سواری فری ہے۔ ابھی جب ہم آئے تو ہمیں یہ بچے ہیں بڑے اسپیشل، بہت پیارے بچے ہیں، ان کے لیے بھی سواری فری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویل چیئر ہے، اس کے لیے ہر بس میں ہمارے پاس ریمپ ہے، اور ایک ہمارے پاس بندہ موجود ہے، ہیلپر موجود ہے بس کے اندر، جو کہ آپ کی ویل چیئر کو لفٹ کر کے بس کے اندر لے کر آئے گا۔ بہت سارے یہاں پر جب آیا تو بچے آگے آ کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو اٹھایا بھی گیا، بچے پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ کالج کے ہوں چاہے وہ اسکول کے ہوں، ان کے لیے بس مکمل طور پر فری ہے۔ اس کا روٹ تقریباً 35 کلومیٹر بہاولپور شہر سے ہر ڈائریکشن میں بنے گا۔ اور آپ خود یہ سوچیں کہ اگر کسی نے آج سے پہلے 35 کلومیٹر منڈی یزمان یا خیرپور ٹامیا والا یا سوجرا یا لال سوہندرا جانا ہوتا، تو اگر رکشے میں بھی جاتا ہے وہ 150 روپے دے کے جاتا۔ اب 20 روپے کے اندر وہ عزت دار سواری کے اندر اے سی والی بس ہے، گرمیوں میں ہیٹڈ بس ہے، خواتین کی حفاظت کے لیے بیچ میں وائی فائی کیمرہ ہم نے 3 فٹ کیے، جس کی لائیو فوٹیج ہمارے پاس چلتی ہے تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو سکے۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اکثر موبائل یوز کر کے، آج کل ٹک ٹاک بہت چلتا ہے، دیکھ کے موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو اس کو چارج کرنے کے لیے چارجنگ ہب بھی ہمارے پاس موجود ہے۔
تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, ایک درخواست کرنا ضرور چاہوں گا, اور یہ میری درخواست سمجھ لیں, آپ سی ایم پنجاب کی درخواست سمجھ لیں. آج کے بعد یہ بس نہ سی ایم پنجاب کی ہے, نہ یہ پنجاب حکومت کی ہے, نہ یہ بلال اکبر کی ہے, نہ جو آپ کے یہاں پر نمائندے سیاسی بیٹھے ان کی, یہ آپ کی بس ہے. تو جب اس بس کو استعمال کریں تو بالکل ویسے استعمال کریں جیسے اپنی گاڑی کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ جتنا آپ اس کو پیار سے رکھیں گے اتنی ہی بس آپ کی خدمت کرے گی, اتنا ہی آپ کا سفر آسان کرے گی. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بس ہماری نہیں ہے اور اس کو ہمیں نقصان پہنچانا ہے, تو ظاہری بات ہے جب چیز کو ہم نقصان پہنچائیں گے, خراب ہوئے گی, تو سروس بھی بند ہو جائے گی اور آپ لوگوں کا بھی نقصان ہوگا. تو میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پیار, جو محبت آپ لوگوں نے آج دکھایا, جو ضلع انتظامیہ نے یہاں پر زبردست قسم کے انتظامات کیے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈی سی صاحب کا, ڈی پی او صاحب کا. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر آپ کا جوش و اللہ دیکھ کر مجھے ایک بات کا دکھ ضرور رہ گیا کہ کاش آج یہاں پر ہماری سی ایم آتی اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتی کہ بہاولپور اپنی سی ایم سے کس قدر پیار کرتا ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور کل سے جتنے ہمارے سیاسی نمائندے, ہمارے ایم این اے, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں, میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل جب یہ بس روڈ کے اوپر آتی ہے, روٹس کے اوپر آتی ہے, تو آپ ضرور لوگوں کو کے ساتھ ایک دفعہ اس میں سفر کر کے دیکھیں. یقین جانیں کہ اپنی گاڑی سے زیادہ مزیدار اس کا سفر ہے, تو ایک بار ٹرائی کرنا بنتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی تک آپ تک پہنچ سکے.